www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم. بزرگان تھوڑے سے آگے بیٹھ جائے تاکہ پیچھے آنے والوں کو سہولت رہے. مل مل کر کے بیٹھ جائیں, بیچ میں جگہ جو خالی ہے اس کو پور کر لیں. جو جگہ خالی ہے اسے بیچ میں پور کر لیں تاکہ پچھلوں کو سہولت رہے. بزرگان محترم, تعالی شانہ کی بے شمار نعمتیں ہیں, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک نعمتوں کی بارش ہمارے اوپر ہے, بلکہ دنیا میں ہمارا وجود ہی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تعالی شانہ نے ہمیں جو وجود عطا کیا ہے, ظاہر سی بات ہے کہ نہ میں نے اپلیکیشن اللہ کو دیا تھا اور نہ میں نے کوئی درخواست اللہ کو دی تھی کہ اللہ تو مجھے دنیا میں بھیج دے. اس نے بلا اپلیکیشن کے, بلا عرضی کے تعالی نے ہمیں دنیا میں وجود دیا, اور پھر وجود دے کر بھی رب کریم نے انسانوں میں سے بنایا. وہ چاہتا تو حیوانوں میں سے بنا سکتا تھا, وہ چاہتا تو دنیا کے نہ معلوم سمندری مخلوق میں سے بنا سکتا تھا, لیکن اس نے ہمیں اور آپ کو انسانوں میں سے بنایا. یہ تعالیٰ کا بہت عظیم احسان ہوا. اور پھر انسانوں میں بھی رب کریم نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. یہ اس سے بھی بڑھ کر دولت ہو گئی. جو دنیا کی ساری دولتیں ایک طرف رکھو اور ایمان کی دولت ایک طرف رکھو, دنیا کی ساری دولتیں اس ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لوگوں کے پاس ہزاروں اور کروڑوں روپے ہیں, اربوں خربوں ڈالر ہیں اور اربوں خربوں پاؤنڈ کے اندر وہ چل رہے ہیں, لیکن ایمان کی دولت نہیں ہے تو حقیقت یہ ہے کہ کچھ نہیں ہے. اللہ کی رضا, حق تعالی سے تعلق, حق تعالی کے ساتھ جڑنا, یہ اتنی بڑی دولت ہے, اتنی بڑی دولت ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک بیٹا جو ہے 2000 کی شال کے ذریعے سے اور 2000 کے کپڑے کے ذریعے سے اپنے 200 روپے کے جوتے کو صاف کر رہا تھا. کسی نے پوچھا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے, تیرا جوتا 200 روپے کا ہے اور یہ شال جو ہے وہ 2000 روپے کی ہے, تو اس شال سے جوتے صاف کر رہا ہے. تو کہا جوتا میرے پیسوں کا ہے اور شال میرے باپ کے پیسوں کی ہے, اس لیے مجھے میرے پیسوں کی تو قدر ہے, میرے باپ کے پیسوں کی قدر نہیں ہے. جو ایمان ہمیں ملا ہے وہ ماں کے پیٹ سے اللہ نے عطا فرمایا ہے, اس لیے ہمیں اس ایمان کی قدر نہیں ہے. بس ہم یہ سمجھتے ہیں جو مسلمان, اس کے علاوہ ہماری ایکٹیویٹی جو ہونی چاہیے اسلام کے خاطر یا اسلام کے اوپر چلنے کے لیے جو ہمارے مسائل ہونے چاہیے, وہ مسائل ہماری زندگی کے اندر ہے ہی نہیں. تو بہت ساری نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا. کھانے پینے کی نعمت عظیم ترین نعمت ہے, کپڑوں کی نعمت عظیم ترین نعمت ہے, شعور اور وجدان اور دماغ اور دل کا دینا عظیم ترین نعمت ہے. میرے ہاتھوں کی حرکت اللہ کی نعمت ہے, میرے پاؤں کا چلنا اللہ کی نعمت ہے, میرے بدن کا چلنا اللہ کی نعمت ہے. پولیو والوں کو دیکھتے ہیں, لکوے والوں کو دیکھتے ہیں, مریضوں کو دیکھتے ہیں, بیماروں کو دیکھتے ہیں, برین ہیمریج والوں کو دیکھتے ہیں, تو ہمیں قدر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسا بہترین قسم کا جسم عطا فرمایا ہے. تو یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں. اس کے ساتھ کھانے کے مسائل کو آپ دیکھ لیں. ہم نے اسی صورت کے اندر گھستے ہوئے ایسے بیچارے غریبوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ جو کوڑا کباڑ ڈالا جاتا ہے, جہاں کچرا ڈالا جاتا ہے,
اور لوگ پھینک دیا کرتے ہیں، اسی میں سے تلاش کر کے وہ کھا رہا تھا۔ آپ ان کو دیکھ لیں اور ہمیں اللہ جو کھلا رہا ہے ہماری نعمتوں کو دیکھ لیں۔ آپ ان کو دیکھیں جن کے بدن کے اوپر کپڑے نہیں ہیں، اور ہم اپنے بدن کے کپڑوں کو دیکھ لیں۔ حکیم الامت حضرت عبدالرحمن الثانوی نور اللہ مرقدہ یوں فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مجھے یوں کہتا ہے، اللہ کا کوئی بندہ یوں کہتا ہے میں غریب ہوں، حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے تجھے کروڑوں کے ہاتھ دیے، کروڑوں کے پاؤں دیے، کروڑوں کا دماغ دیا، کروڑوں کا دل دیا، لاکھوں اور اربوں خربوں کی تجھے آنکھیں عطا فرمائی۔ اگر یہ آنکھیں چلی جائیں تجھے بینائی نہیں مل سکتی، اگر یہ ہاتھ چلے جائیں آرٹیفیشل ہاتھ تو مل سکتے ہیں، اوریجنل ہاتھ نہیں مل سکتے۔ تیرے پاؤں چلے جائیں آرٹیفیشل پاؤں تو مل سکتے ہیں، اوریجنل پاؤں نہیں مل سکتے۔ تیرا دل ختم ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت تجھے حیات نہیں دے سکتی، زندگی نہیں دے سکتی۔ تو تجھے اربوں خربوں کا قیمتی جسم عطا فرمایا، اور چند کوڑیوں کے نہ ہونے پر تو یوں کہہ رہا ہے کہ میں غریب ہوں۔ پھوٹی قسمت تیری کہ اس عظیم نعمت کا کبھی تو نے 2 رکعت شکریہ کی نہیں پڑی۔ اور واقعتاً ہماری زندگی پر ہمیں افسوس ہے کہ میں نے کبھی اپنے رب کے لیے 2 رکعت شکرانے کی نہیں پڑی کہ اس نے چہچہاتا مجھے بدن عطا فرمایا، ہنستا کھیلتا مجھے بدن عطا فرمایا، بولتا اچھلتا مجھے جو ہے جسم عطا فرمایا، بولتی ہوئی زبان عطا فرمائی، دیکھتی ہوئی آنکھیں عطا فرمائی۔ اتنی عظیم الشان نعمتیں اس رب کریم نے ہم کو دی ہے، لیکن پھوٹی قسمت ہماری کہ ہم اپنے رب کے لیے 2 رکعت نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر عجیب و غریب، میں نے ابھی ایک جگہ ایک بات کہی، میں نے کہا کہ یہ عجیب مسئلہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی کو کینسر ہو گیا، کسی کو بون ٹی بی ہو گئی، تو میں 50 سے مشورہ کرتا ہوں کیا کروں میں سورت میں بتاؤں، میں نوساری میں بتاؤں، میں بمبئی میں بتاؤں، میں احمد آباد میں بتاؤں، میں بنگلور میں بتاؤں، میں کیا کروں اس سلسلے میں؟ اچھا بمبئی کے کس ڈاکٹر کو میں بتاؤں؟ 50 سے مشورہ کر رہا ہوں۔ ایک دکان خریدنا ہے، میں 50 سے مشورہ کرتا ہوں، میں کیا کروں اس دکان کے سلسلے میں؟ میرا کوئی مسئلہ ہو گیا، میں 50 سے مشورہ کر رہا ہوں۔ پھوٹی قسمت ہماری، دنیا کے تمام امور میں نے 50 سے مشورہ کیا، لیکن میرے ایمان کے باب میں جس نے جو کہہ دیا وہ میں نے مان لیا، حتیٰ کہ ان باتوں کو سن کر میں نبی سے بھی بدزن ہو گیا، صحابہ سے بھی بدزن ہو گیا، اور میں نے کبھی کسی کو پوچھا بھی نہیں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ آپ دیکھ لیں ہماری زندگیوں میں جس نے جو کہا ایمان کے باب میں، ہاں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ایسا، ہو سکتا ہے ایسا، بہت ممکن ہے۔ یعنی ایک صاحب مجھے کہنے لگے، کیا بتاؤں، وہ مجھے کہنے لگے کہ مجھ سے کبھی کبھی میرے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میں وہ خیالات آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، مجھے آپ کوئی راستہ بتائیں۔ میں نے کہا وہ خیالات بھی تو آپ بتائیں تو میں آپ کو راستہ بتاؤں گا کہ حقیقت کیا ہے۔ تو وہ پہلے شرمانے لگے، پھر نہیں بولے، پھر ان کی آنکھوں سے آنسو، پھر وہ رو پڑے، اور رونے کے بعد کہنے لگے کہ میرے دل میں اس طرح کے خیالات آتے ہیں۔ میں ان خیالات کو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، لیکن ان خیالات کی حقیقت یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوٹ مار کرنے والا ڈاکو تھا، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ آپ انداز لگائیں کہ وہ ایک مومن ہے اور اس کے دل میں خیالات کیسے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا دوبارہ کلمہ پڑھ لیجئے کہ آپ نے یہ کیا سوچ لیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں، جس کی ساری زندگی انسان بنانے کے اندر، انسان کو حیوان سے نکالنے کے لیے، انسان کو اعلیٰ مقام پر بٹھانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کی قربانی دے دی، اپنے مال کی قربانی دے دی، اپنے اولادوں کی قربانی دے دی، اپنے نوازوں کی قربانی دے دی، اپنے صحابہ کی قربانی دے دی۔ اس نے سب کچھ لٹا دیا، جس کے پاس کھانے کا آیا اس نے امت پر خرچ کر دیا، اس کے گھر میں 2 مہینے تک چولہے نہ جلے، اس کے پاس کپڑے آئے اس نے امت پر تقسیم کر دیا، اور وہ 2 چادروں کے اوپر گزارا کرتا رہا۔ اس کی بیویوں نے اس سے کھانا مانگا کہ ہم سال بھر کا خرچہ چاہیے، تو نبی نے اپنی بیویوں سے قطع تعلق کر لیا کہ بھلا میری امت ششکتی رہے اور میں تمہیں سال بھر کا خرچہ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک غیر مسلم آپ کا مہمان بنا اور وہ بستر میں استنجا کر کے چلا گیا، بستر ناپاک ہو گیا، اور صبح اٹھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے
اپنے ہاتھوں سے وہ بستر صاف فرما رہے اور لوگوں کے کہنے پر، صحابہ کے کہنے پر کہ اللہ کے حبیب ہم صاف کر دیتے ہیں، حضرت نے فرمایا میرا مہمان تھا، میں صاف کروں گا۔ آپ انداز لگائے کہ جس کی زندگی کیسی صاف ستھری، کیسی پاکیزہ، جس نے اپنے مال کو کبھی جمع نہیں کیا، جو بھوکا رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا میں رات میں سامنے سوتی رہتی تھی اور نبی علیہ السلام نماز پڑھتے رہتے تھے۔ جب سجدے میں حضرت آتے تو یوں سوئی ہوئی تھی، حضرت کو سجدہ کرنا ہوتا تھا تو حضرت میرا پاؤں دبا دیتے تھے، سجدے میں آتے ہوئے میرا پاؤں دبا دیتے تھے، میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی تھی۔ علماء نے تو یہ روایت اس لیے بیان فرمائی تاکہ مسئلہ ثابت ہو کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ مسورت کا مسئلہ جو ہے علماء کے پاس کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اگر عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا تو پھر بلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر پاؤں کیوں دباتے؟ بہرحال عائشہ فرماتی ہے میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی، حضرت وہاں سجدہ فرماتے۔ تو حضرت عائشہ کے بھانجے حضرت عروہ رحمت اللہ علیہ وہ اپنی خالہ کو یہ سوال کر رہے ہیں کہ خالہ جان کیا اللہ کے نبی سجدے میں آتے تھے آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا؟ کیا آپ کو یوں پاؤں دبانے پڑتے تھے؟ عائشہ نے کیا فرمایا؟ دو جواب دیے۔ ایک جواب تو یہ کہ نبی علیہ السلام بہت لمبا قیام فرماتے تھے، 3-3 4-4 پارے پڑھتے تھے، ایک ایک رکعت میں 5-5 پارے پڑھتے تھے، میں اتنی دیر کہاں جاگتی رہتی۔ اور دوسری بات ارشاد فرمایا ہمارے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، اندھیرا ہوتا تھا، مجھے پتا ہی نہیں کہ نبی علیہ السلام سجدے میں آ رہے، میں سوئی ہوئی تھی۔ جس نبی نے اپنے گھر کو اندھیرا رکھ کر دوسروں کے گھروں کو آباد کیا، جس نبی نے اپنے گھر کو اندھیرا رکھ کر دوسروں کے گھروں کو روشن کیا، جس نے دوسروں کے مکانوں کو بھی روشن کیا، ان کے قلوب کو بھی روشن کیا، ان کی زندگیوں کو بھی روشن فرمایا، وہ کیسا نبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد میں مومن کچھ بھی سنتا ہے، ہاں ہو سکتا ہے، اس سلسلے میں کسی سے ہم مشورہ نہیں کرتے کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، یہ نبی کی کہیں توہین تو نہیں کر رہا ہے، یہ صحابہ کی کہیں توہین تو نہیں کر رہا ہے۔ کون صحابہ کرام؟ وہ صحابہ کرام جنہوں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، جن کے سامنے بخاری شریف نہیں تھی، مسلم شریف نہیں تھی، ابو داؤد ترمذی نہیں تھی، ابن ماجہ اور بیہقی نہیں تھی، کنز العمال اور کوئی کتاب ان کے سامنے نہیں تھی، ان کے سامنے تو چلنے والی ایک کتاب تھی اور وہ تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف انہوں نے اس کتاب کو پڑھا اور اس کے اوپر اترنے والی کتاب کو پڑھا، اور یہ اترنے والی کتاب قرآن مقدس اس نبی کے اندر ڈال دی گئی تھی، جو قرآن کہتا تھا وہ نبی کے اندر ہوتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے اللہ نے امت کو دو قرآن عطا فرمائے، ایک پڑھا جانے والا اور ایک چلتا ہوا قرآن۔ پڑھا جانے والا قرآن کریم ہے اور چلنے والا قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دو قرآن اللہ نے، صحابہ نے انہی دو قرآن کو پڑھا تھا، ان کے سامنے کوئی اور کتاب نہیں تھی۔ وہاں حال صحابہ کا یہ تھا، جو کہا آمنا و صدقنا، جو کہا وہ آمنا و صدقنا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب آیت نازل ہوئی للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ان تبدوا ما فی انفسکم، جو کچھ تم ظاہر کرو گے اللہ اس پر بھی تمہاری پوچھ کرے گا، وَإِن تُخْفُوهُ، اور جو کچھ تم دلوں میں چھپاؤ گے، تمہارے خیالات، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس پر بھی حساب لے گا۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ ڈر گئے کہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ تو ہمارے خیالات پر بھی پکڑ کرنے کو کہہ رہا ہے، او تخفوہ، خیالات پر بھی پکڑ۔ تو حضرات صحابہ دوڑے، کہاں دوڑے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فرمائیں یا رسول اللہ، اللہ تو ہمارے خیالات پر بھی پکڑ کرنے کو کہہ رہا ہے، تو خیالات تو بہرحال آتے ہی رہتے، کون ولی ایسا ہوگا جس کو کبھی کوئی خیال نہ آئے؟ کون ہوگا؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ ہمارا دل، ہارٹ جو ہے، ہمارا قلب جو ہے، وہ تو ہائی وے روڈ ہے، شاہراہ ہے، اور ہائی وے روڈ پر
اچھی گاڑیاں بھی گزرتی ہے، کھتارے بھی گزرتے ہیں، اس دل کے اوپر اچھے خیالات بھی چلتے ہیں، گندے خیالات بھی چلتے ہیں۔ خیالات تو بہرحال کون انسان ایسا ہوگا کہ جس کے دل پر کبھی کوئی خیال نہ آئے؟ صحابہ نے فرمایا اگر خیال پر پکڑ ہوگی تب تو ہم میں سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا ہے۔ جب یہ بات حضرت کے سامنے رکھی تو حضرت نے کیا فرمایا؟ بنی اسرائیل کی طرح، جوئس کی طرح، یہودیوں کی طرح یوں نہ کہو سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نہیں مانیں گے، ایسا نہ کہو، ایمان لے آؤ اس آیت کے اوپر، سمعنا واطعنا، اے اللہ ہم نے سنا اور ہم تیری اطاعت کریں گے، ہمیں منظور ہے خیالات پر بھی پکڑ کر لینا۔ جب نبی نے یہ تعلیم دی، صحابہ نے منظور فرما لیا، تو اب اللہ تعریف کر رہا ہے قرآن میں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، وقالوا سمعنا واطعنا، اور نبی تیرے صحابہ کتنے اچھے ہیں جو یوں کہہ رہے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر لی، ہم کوئی اشکال نہیں کرتے، ہمیں کوئی سوال نہیں، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اللہ تو ہمیں معاف فرما، ہمیں تجھے تیری ہی طرف آنا ہے۔ آگے اللہ نے اب جواب دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میرے محبوب اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو بتا دے کہ اگر تم گھبرا گئے کہ خیالات پر پکڑ کریں گے اور خیالات تو ہمارے بس میں ہے نہیں، تو اپنی امت کو کہہ دے اب سے میں خیالات پر کوئی پکڑ نہیں کروں گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو تمہاری طاقت میں ہوگا اسی کا میں مکلف بناتا ہوں، جو تمہاری طاقت میں نہیں ہے اس کا میں مکلف نہیں بناتا، خیالات تمہارے بس میں نہیں ہے تو میں اس پر پکڑ بھی نہیں کروں گا۔ اسی لیے علماء نے لکھا، شراح حدیث نے لکھا کہ خیالات کی 5 قسمیں ہیں، حاجز، خاطر، حدیث النفس، ہم اور عزم، یہ خیالات کی 5 قسمیں ہیں۔ حاجز، سرسری خیال آیا نکل گیا، گناہ کا سرسری خیال آیا نکل گیا۔ خاطر، خیال آیا 2-4 منٹ رہا نکل گیا۔ حدیث النفس، خیال آیا کچھ دیر رہا، کروں نہ کروں تذبذب میں رہا پھر نکل گیا۔ حدیث النفس، ہم کا معنی ہوتا ہے خیال آیا کچھ دیر رہا، کروں یا نہ کروں، خیالات تو چلتے رہے، کچھ ارادہ ہوا بھی لیکن پختہ ارادہ نہیں ہوا، وہ بھی نکل گیا، گناہ نہیں کیا۔ فرمایا ان چاروں پر اللہ کہتا ہے میں پکڑ نہیں کروں گا۔ اگر یہ خیالات آئے اور نکل گئے تو میں پکڑ نہیں کروں گا، پکڑ تب کروں گا جب عزم ہو گناہ کا۔ کیسا عزم؟ ساری تیاریاں کر لی کہ زنا کرنا ہے، اسباب بنا لیے، ہوٹل کا روم بک کرا لیا، اس عورت سے بات کر لی اور سارے مسئلے طے کر لیے، اب کوئی رکاوٹ آ گئی اور ہم نے نہیں کیا، اللہ کہتا ہے تیرا پختہ ارادہ ہو چکا تھا، اس پر میں تیری پکڑ کروں گا۔ لیکن وحدہ لا شریک کی ذات گرامی وہ کہتی ہے کہ میری رحمتیں میرے غصے کے اوپر غالب ہے، اگر تو نے گناہ کا پکا ارادہ کیا تو بھی ایک ہی گناہ لکھواؤں گا، اور اگر تو نے گناہ کر لیا تو بھی ایک ہی گناہ لکھواؤں گا، لیکن اگر تو نے نیکی کا ارادہ کر لیا تو 1 نیکی لکھواؤں گا، اور اگر تو نے نیکی کا کام کر لیا تو 10 نیکیاں لکھواؤں گا۔ سبقت رحمتی غضبی، سبقت رحمتی غضبی، اس نے اپنے عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ تیرے گناہ پر ارادے پر بھی ایک ہی، کر لیا تو بھی ایک ہی، لیکن نیکی کا کام ارادہ کر لیا 1 نیکی اور کر لیا 10 نیکی، اور 10 پر بس نہیں کروں گا، الی 700 ضعف واللہ یضاعف لمن یشاء، تیرا اخلاص ہوگا تو میں 700 تک عطا کرتا چلا جاؤں گا، بلکہ 700 سے بھی بڑھ کر عطا کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ ایمان ایک ایسی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ کی یہ ساری نعمتیں ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، سب سے بڑی نعمت ایمان۔ اس ایمان کی قدر کرو،
ایمان کی قدر کا کیا معنی ہے؟ ایمان کی قدر کا معنی یہ ہے کہ حالات آئے تو بھی ایمان نہ چھوڑے، خوشیاں آئے تو بھی ایمان نہ چھوڑے، پریشانیاں آئے تو بھی ایمان نہ چھوڑے، بیماریاں آئے تو بھی ایمان نہ چھوڑے، مصیبتیں آئے تو بھی ایمان نہ چھوڑے، خوشیوں میں بھی اللہ ہمارے سامنے ہو، غمیوں میں بھی اللہ ہمارے سامنے ہو۔ ابھی جب کرنسی کا مسئلہ ہوا، لوگ بیچارے پریشان حال ہیں، ان پریشانیوں کے عالم میں نے جگہ جگہ ایک بات بتائی کہ ٹھیک ہے یہ حالات ہمارے ہیں، اور میں نے ابھی کل مسلم شریف کے سبق میں میرے بچوں کو کہا، جب روایت آئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائیں گے، اور جب عیسیٰ تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ کی آمد کے بعد حال کیا ہوگا؟ فرمایا کوئی زکات لینے والا نہیں رہے گا، کوئی نہیں رہے گا۔ کیوں نہیں؟ جس کو بھی ہم زکات دیں گے وہ یوں کہے گا ارے بھائی 2 دن پہلے آتے تو لے لیتا، اب تو میں خود مالدار ہو چکا ہوں۔ اس کا مطلب ہر انسان کے پاس جائیداد ہوگی، مال ہوگا۔ وہاں روایتوں میں لکھا ہے حکما مقسطا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے، اور جہاں انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے وہاں حق تعالی شان ہو سب کو دنیا پہنچا دیتا ہے اور سب کو مال پہنچا دیتا ہے، اور جہاں امیر کا ظلم ہوتا ہے امیر کا انصاف رعایا میں انصاف پیدا کر دیتا ہے، اور امیر کا ظلم رعایا میں ظلم پیدا کر دیتا ہے۔ ہم اس حکومت سے یہ کہہ رہے ہیں تم ہی ظالم ہو اور تم ہی نے لوگوں کا کھایا ہے، اس لیے رعایا میں بدماشی آئی ہے، تم انصاف پر آ جاؤ تو ملک پورا انصاف سے بھر جائے گا۔ تم خود انصاف کرنے والے بنو، تمہارے عمرا، تمہارے حکما، تمہارے وزراء، تمہارے کلکٹر، تمہارے گورنر، تمہارے سی ایم، اوپر سے لے کر نیچے تک پورا عملہ حرام کا کھانے والا، ناجائز کا کھانے والا، ظلم کرنے والا، تمہارے ہی اندر انصاف نہیں ہے تو ملک میں انصاف کہاں سے قائم ہوگا؟ امیر کا اثر رعایا پر پڑتا ہے، بادشاہ کا اثر رعایا پر پڑتا ہے، رعایا میں خرابیاں پیدا ہوتی ہے جب امیر کا ذہن بگڑ جاتا ہے۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ہارون رشید کے زمانے میں کسی بادشاہ کا گزر ہوا اور وہ گیا ایک باغ میں، اور اس باغ کے مالک نے اس کو انار کا جو جوس نکال کر انار کا پانی نکال کر کے پلایا۔ اب ایک انار میں سے 2 گلاس بھر گئے تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا ارے واہ، اتنا سارا پانی، اتنا بہترین باغ، اور یہ کھیت کا ٹیکس نہیں بھر رہا ہے، یہ پراپرٹی کا ٹیکس نہیں بھر رہا ہے۔ حالانکہ کھیت کا ٹیکس کا وہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن امیر کی نظر بگڑی، امیر کے خیال بگڑے، امیر کی نیت بگڑی۔ اب دوسرے دن بھی وہ امیر وہاں رہا اور کہا لاؤ انار کا جوس پلاؤ۔ اب ایک انار میں سے بڑی مشکل سے 1 گلاس نکلا، آدھا گلاس، دوسرے انار میں سے بڑی مشکل سے 1 گلاس، آدھا گلاس ہی نکلا۔ تو کہا کل اتنا نکلا تھا اسی درخت کے انار سے اور آج اتنا کم کیوں ہو گیا؟ وہ باغ کا مالک اللہ والا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے یا بادشاہ کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا لگتا یہ ہے کہ ہمارے امیر کی نیت میں فطور آ گیا ہے، امیر کی نیت میں فطور آ گیا۔ اسی لیے آپ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، خلفائے اربع ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان و علی، زمانہ انصاف سے بھرا تھا تو رعایا میں بھی انصاف تھا، اور کیسا انصاف؟ کوئی کسی کا حق مارنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ ایک زمانہ اور بیچ میں آ گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا، جب ان کا انصاف قائم ہوا تو ان کے انصاف کے زمانے میں بھی کیا حال ہوا؟ تاریخ گواہ اس بات کے اوپر کہ کوئی غریب نہیں تھا جو زکات لینے والا ہو، حتیٰ کہ عمر بن عبدالعزیز کے بعد میں لکھا ہے ایک ہی جگہ پر ایک شیر اور ایک بکری دونوں ساتھ پانی پی رہے، لیکن شیر بکری پر حملہ نہیں کرتا۔ کسی نے پوچھا شیر تو دشمن ہے اور بکری پر حملہ نہیں کر رہا ہے؟ فرمایا عمر بن عبدالعزیز کا انصاف کام کر رہا ہے۔ بادشاہوں کا انصاف جانوروں پر ظاہر ہوتا ہے، تو پھر بادشاہوں کا انصاف انسانوں پر کیوں ظاہر نہیں ہوگا؟ امیر کا اثر رعایا پر پڑتا ہے۔ کرنسی کے بدلنے سے اور بند کرنے سے دنیا کا ظلم ختم نہیں ہوتا، اپنی نیتوں کو بدلنے سے اور اپنی نیتوں کو سنوارنے سے ظلم ختم ہوتا ہے۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنسی ورنسی کے مسئلے کھڑے نہیں کیے تھے. اللہ کے نبی نے کوئی پولیس اور فوج نہیں رکھی تھی. اللہ کے نبی نے کوئی جو ہے ڈی ایس پی اور ڈی وائی ایس پی نہیں بنایا تھا. کوئی کلکٹر اور گورنر نہیں بنایا تھا. نبی نے دلوں پر محنت کی تھی اور ایسے سنوارا تھا. نبی کے صحابہ کے دلوں کو ایسا بنایا تھا, اللہ کا خوف پیدا کیا تھا اور یہ بتایا تھا تم جلوت میں رہو گے تو بھی وہ دیکھ رہا ہے, تم خلوت میں رہو گے تو بھی وہ دیکھ رہا ہے, تم ظاہر میں رہو گے تو بھی وہ دیکھ رہا ہے, تم مکانوں میں رہو گے تو بھی وہ دیکھ رہا ہے. جب یہ ذہن بنا صحابہ کرام کا تو پھر کسی فوج کی ضرورت نہیں پڑی. ایک اعلان ہوا کہ شراب حرام ہو گئی. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ڈرنکنگ کا نظام چل رہا تھا, پارٹی چل رہی تھی. صحابہ کرام بیٹھ کر شراب پی رہے تھے. شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی, شراب پی رہے تھے. اتنے میں حضرت انس سب کو پلا رہے تھے. فرمایا انس دیکھو بیٹا باہر کوئی کچھ اعلان کر رہا ہے, ذرا دیکھو کیا اعلان ہو رہا ہے. حضرت انس نے باہر نکل کے دیکھا تو فرمایا اللہ کے نبی کا پیغام آ گیا, شراب حرام ہو گئی. انما الخمر والمیسر. تو صحابہ نے یہ نہیں کہا اچھا چلو نبی سے جا کر تحقیق کریں پھر ہم شراب کو بہا دیں گے. نہیں, کوئی تحقیق نہیں. گلاس ہاتھوں میں سے پھینک دیے, مٹکے پھوڑ دیے, شراب بہا دی راستوں کے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے دلوں کو بنایا تھا. وہاں فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑی, وہاں پولیس بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑی. ہم یہی کہتے ہیں دلوں کو سجانے کی کوشش کرو, جسم کو سجا کر کیا کرو گے. دلوں کو سجانے کی کوشش کرو. یہ جسم تو مٹی میں ملنے والا ہے, یہ فنا ہونے والا ہے. تمہاری ساری محنتیں اس کو سجانے کے لیے ہوئی اور اندر کا ابھی تک نہیں سجا. جو ظلم سے, جو بغض سے, جو عداوتوں سے, جو نفرتوں سے, جو تعصب سے جو دل بھرا ہوا ہے وہ دل کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اپنے قلوب کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے, میں آپ لوگوں کو قرآن کی ایک بات سناؤ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار, اور محمد کے ساتھ جو رفقا ہے, جو ان کے ساتھی ہے, اشداء علی الکفار وہ اللہ کے باغیوں کے ساتھ سخت ہے. رحماء بینہم, لیکن آپس میں مسلمانوں کے ساتھ بڑے پیارے, بڑے شفیق, بڑے نرم, بڑی محبت کرنے والے ہیں. قرآن کی آیت ہمیں یہ کہہ رہی ہے اللہ کے باغیوں کے ساتھ دشمنی ہو اور اللہ کے بندوں کے ساتھ, مومنوں کے ساتھ خیر خواہی ہو, لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا. ہم مومنوں سے دشمنی کرتے ہیں, باغیوں سے دوستی کرتے ہیں. ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا. قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے ہمیں والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. آگے بیان فرمایا ارے تو میرے نبی کے ساتھیوں کو یہ قرآن پڑھنے والے اگر تو دیکھنا چاہے تو تجھے وہ کبھی رکوع میں ملیں گے, وہ کبھی سجدوں میں ملیں گے. انہوں نے تدبیریں اختیار کی, اسباب اختیار کیے, لیکن بھروسہ تدبیر پر نہیں کیا, اللہ پر کیا. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. کیا کیا انہوں نے؟ رکوع اور سجدوں سے نماز پڑھ کر کیا کیا؟ یبتغون فضلا من اللہ, اللہ کے فضل کو تلاش کیا. ورضوانا, اس کی رضامندی کو تلاش کیا. آگے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اگر تو ان کی پیشانیوں کو دیکھ لے, ان کی پیشانیوں کو, فرمایا سجدوں کے نشان سے چمک رہی ہے. ہاں میرے بھائیوں, دنیا کی چیزوں سے, خصوصاً میرے جوان اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, دنیا کی چیزیں استعمال کر کے چہرے کی چمک 2 دن کے لیے ہوا کرتی ہے اور سجدوں کی چمک قیامت تک رہنے والی ہے. دنیا کی چیزوں کو استعمال کر کے چہرے کی رونق 2-4 دن تک رہے گی, لیکن وضو کے ذریعے سے جو ہمارا چہرہ چمکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن تو اتنے انسان ہوں گے, اتنے انسان ہوں گے, آپ اپنی امت کو کیسے پہچان لو گے کہ یہ میرا امتی ہے؟ ایسا تو ہوگا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کے 4 کان ہوں گے اور ہمارے 2 ہیں, ان کی 4 آنکھیں ہوں گی, ہماری 2 ہی آنکھیں, ان کے 4 ہاتھ ہوں گے, ہمارے نہیں, وہ بھی ہماری ہی طرح انسان ہے. تو پھر آپ اپنی امت کو کیسے پہچان لو گے کہ یہ میرا امتی ہے؟
اللہ کے نبی نے فرمایا غرم محجلون یوم القیامہ، میری امت کے اعضا وضو کی وجہ سے چمکدار ہوں گے، اس سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے۔ وضو سے اعضا چمکتے ہیں اور قیامت کے دن بھی چمکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ابو ہریرہ یہاں تک ہاتھ دھوتے تھے۔ شاگرد نے پوچھا حضرت یہ کہ آپ یہاں تک ہاتھ دھوتے؟ فرمایا اچھا بے وقوف، تو پیچھے کھڑا ہے، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں یہ کام نہ کرتا، اگرچہ اللہ نے یہاں تک کہا ہے لیکن میں یہاں تک اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا ہاتھ قیامت میں پورا چمکدار ہو جائے۔ یقین تھا ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، نبی نے جو فرما دیا وہ حق ہے، پھر اس میں تعویلات نہیں، پھر اس میں اوپر نیچے نہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ کوئی بات نبی نے فرمائی پھر دوسرے مولوی صاحب کو پوچھنے جائیں، مولوی صاحب اس میں کوئی گنجائش ہے؟ ابھی وہاں سے گنجائش نہیں ملی تو تیسرے کو پوچھنے جائیں اس میں کوئی گنجائش ہے؟ کہیں سے بھی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور وہاں صحابہ کا حال یہ تھا کہ جب ایک بات نبی کی آ گئی بس اس کے اوپر جم جاتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایک بات سنو، یہ نہ سمجھنا کہ ہم مومن ہیں تو حالات نہیں آنے چاہیے۔ ہم سے بڑھ کر تقوی والے صحابہ تھے، حالات ان پر بھی آئے، ظلم ان پر بھی ہوا ہے۔ ہاں تم یہ نہ سمجھنا کہ صحابہ پر ظلم نہیں ہوا۔ یزید جب بنا ہے، میں صحیح ترین روایت آپ کو سناؤں، یزید جب امیر بنا اور اس نے اپنے آدمی کو مدینے میں گورنر بنایا تو مدینے کے لوگوں نے اس گورنر کا انکار کر دیا اور نکال دیا، ہم تیری گورنری پر اور یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے۔ اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن حنظلہ، ان کو مدینے والوں نے کہا کہ آپ ہمارے امیر، ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب یزید کے گورنر کو نکال دیا تو یزید نے پیغام بھیجا کہ تمہیں 15 دن کی مہلت ہے، 15 دن کے اندر میری بات مان لو، میرے گورنر کو تسلیم کر لو، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ لیکن اہل مدینہ نے ایک نہیں سنی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس نے شامیوں کا لشکر بھیجا مدینے پر۔ میں آپ کو صحیح ترین واقعات سناؤں ظلم کے۔ مدینے پر اس نے لشکر بھیجا شامیوں کا، کیا ہوا؟ 13 دن تک مسجد نبوی بند رہی، نماز نہیں ہوئی مسجد نبوی میں 13 دن تک، اور مسجد کے اوپر گوفنوں کے ذریعے سے آگ برسائی گئی۔ یہ مسجد نبوی کا حال ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے، باہر نکلے، لاش پر پاؤں پڑا، حضرت جابر گر گئے۔ ایک شامی آیا یزیدی، اور اس نے لات ماری حضرت جابر کو اور کہنے لگا آتنی الدراہم والدنانیر، پیسے لا۔ جابر نے کہا انا صحابی رسول اللہ، میں نبی کا صحابی ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، تجھ سے پہلے کوئی آیا تھا وہ میرے پاس سے لے گیا۔ اس نے کہا میں صحابی نہیں جانتا، میں تو دنیا جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت کو اور زور سے لات ماری۔ کس کو مارا جا رہا ہے؟ اس جابر کو جو بدر میں شریک، جو احد میں شریک، جو حدیبیہ میں شریک، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک آدمی آیا یزیدی، اس نے کہا پیسے لا، سونا لا۔ ابو سعید خدری نے فرمایا میرے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی لوٹ گیا اور میں صحابی رسول ہوں۔ فرمایا ہم صحابی رسول کو کچھ نہیں جانتے، ہمیں تو دنیا مطلوب ہے۔ ایک عورت کا واقعہ لکھا ہے، فرمایا اس کے مکان میں گھسا ایک یزیدی، اس نے کہا پیسے لا، اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، تجھ سے پہلے کوئی لوٹ گیا۔ اس عورت کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا اپنا چھوٹا سا، اس کے 2 پاؤں پکڑے اور یزیدی لشکر والوں نے زور سے دیوار میں بچے کو مارا، سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، باہر مغزہ آ گیا۔ عورت کہنے لگی رو کر اے میرے لال، کاش میرے پاس پیسے ہوتے، میں تجھے مرنے نہ دیتا۔ یہ میں وہ ابھی کی داستان نہیں سنا رہا ہوں، سن ہجری 63 کی داستان سنا رہا ہوں، جب نبی کے قریب کا زمانہ تھا، صحابہ کرام موجود تھے اور صحابہ کی بیٹیوں کو زنا کے ذریعے سے حاملہ کیا گیا تھا۔ یاد رکھو، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ ہم مومن ہیں تو ہم پر ظلم نہ ہو سکے۔ ظلم تو مومن کے ساتھ لازم ہے، ایمان اور کلمہ پڑھنے والے کو ظلم برداشت کرنا ہوگا۔ سکون تو ہمیں قبر میں ملے گا اور آخرت میں ملے گا، ہمارے لیے وہ منزل ہے، ہمیں ہمارا نبی یہ بتا کر گیا ہے، اس لیے پوری تاریخ کو اٹھا کر کے پڑھ لیں۔ یہ نہ سمجھے
وہ بھی نیک تھے، وہ ہم سے زیادہ نیک تھے، وہ حضرات صحابہ کرام تھے جن کی زندگیاں بڑی آباد تھی، ان کے مسلح راتوں کے آباد تھے، ان کے دن کے روزے آباد تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر اس طرح کا ظلم کیا گیا ہے۔ اس لیے ان حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ان حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور ان حالات کی وجہ سے ایمان کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ کبھی ایمان کو چھوڑنے کا خیال تک ہمارے دل و دماغ میں نہیں آنا چاہیے۔ جان جائے گی لا الہ الا اللہ پر جائے گی، جان جائے گی محمد رسول اللہ پر جائے گی۔ ہم ایمان کو کیوں چھوڑے؟ ان چند ٹھیکوں کی وجہ سے، چند کوڑیوں کی وجہ سے اپنے ایمان کو چھوڑ دیں گے۔ اس لیے حالات یہ کلمے کے ساتھ لازم ہے۔ پوری زندگی آپ پڑھ لیں صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، اولیاء کرام کی، بزرگان دین کی، جو بھی گزرے ہیں ان کے ساتھ حالات آئے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام احد کے اندر کم حالات آئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 زخمی ہو گئے۔ حدیبیہ میں نبی علیہ السلام عمرے کی نیت سے چلے ہیں، 1500 صحابہ ہیں۔ حدیبیہ میں جا کر اہل مکہ نے آپ کو روک دیا، عمرہ نہیں کرنے دیا، حضرت کو واپس آنا پڑا۔ اسی موقع پر ابو جندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے بیڑیوں کے ساتھ آ گئے اور فرمایا یا رسول اللہ مجھے لے چلے، لیکن شرائط طے ہو چکے تھے، حضرت نے مجبوراً ان کو واپس کر دیا۔ کیا گزری ہوگی اس موقع پر، لیکن نبی جانتے تھے ان ایک کے واپس جانے کے اندر آگے اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا، اور اگر ابھی صلح نہ ہوئی تو مکہ فتح نہیں ہوگا۔ یقین بات کیجیے سارے، افسوس یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی سیرت نہیں پڑھی، ہمارے جوان سیرت نہیں پڑھتے، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے، صحابہ کی زندگیاں نہیں پڑھتے۔ اگر ان کی زندگی پڑھیں گے تو خدا پاک کی قسم بڑا اطمینان ہو جاتا ہے، ہمیں پورا اطمینان ہو جاتا ہے کہ اللہ جس حالت میں رکھے ہم اللہ پر راضی ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کا سودا کبھی نہ کرنا۔ حالات تو چلتے پھرتے رہتے ہیں، حکومتیں بدلتی ہے، حکومتیں بدلتی ہے، پارٹیاں چڑھتی ہے اور اترتی ہے، نشیب و فراز ہر ایک کے ہوتے ہیں۔ آج گلوں میں روپیوں کا ہار پہننے والا کل کو کبھی جوتوں کا ہار بھی پہنتا ہے، لیکن محمد کی سیرت اور محمد کی زندگی قیامت تک بدلنے والی نہیں ہے۔ آپ کی شریعت قیامت تک رہنے والی ہے اور قیامت تک چلنے والی ہے۔ کل جال حق وزحق الباطل، پیغمبر آپ فرما دیجئے حق آ گیا باطل مٹ گیا، وزحق ان الباطل کان زہوقا، باطل تو مٹنے ہی کے لیے آتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے ایمان جیسے عظیم نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر جمنے کی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یوں کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اس کے پاس آ کر اس کو تسلی دیتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ۔ کبھی کبھی دیکھو، میں اس آیت کے اوپر ایک بات، کبھی کبھی حالات میں ہم بے چین ہو جاتے، ایسے موقع پر تھوڑی دیر کے بعد کسی نے کلمہ کہہ دیا اور ہمیں پوری تسلی ہو جاتی ہے۔ اس کے ایک کلمہ پر تسلی نہیں ہوئی، اللہ کے اترے ہوئے فرشتوں کی بنیاد پر تسلی ہوئی۔ وہ مومن کو مدد کے لیے فرشتے اتارتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تخافو، خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، غمگین نہ بنو، ولا تحزنوا، غمگین نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی بشارت حاصل کرو جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ہم تمہیں وہ عطا کریں گے جو تمہاری چاہت ہوگی۔ ومن احسن قولا، تمہیں 3 کام کرنے ہیں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، پہلا کام دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، دین کو پھیلانے کا کام۔ اللہ کے نبی کے تم نائب ہو، دین کو دوسروں میں پھیلاؤ۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، دوسرا کام اپنی زندگی کو بھی عمل پر لاؤ، اپنی زندگی کو بھی عمل پر لاؤ۔ ایسا نہ ہو دوسروں کو کہتا رہو اور میری زندگی معاملات سے کوری ہو، میری زندگی معاشرت سے کوری ہو، میری زندگی دینداری سے کوری ہو۔ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور فرمایا تواضع اختیار کرو، تواضع، یہ نہ کہو میں بڑی شان والا ہوں، نہیں، یوں کہو جیسے آپ مسلمان ہیں میں بھی ایک مسلمان ہوں، میری کوئی شان وان نہیں ہے، ہم سب ایک ہی کشتی کے ہیں، آپ مسلمان ہم مسلمان،
تواضع اختیار کرو. وقال اننی من المسلمین. اب تعالی شان ہو ان تینوں صفتوں کی بنیاد پر استقامت علی الدین پیدا کر دے گا. اللہ ہم تمام کو اپنے دین پر، اپنے مذہب پر، اپنے ایمان پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. www.attableek.com, the reviver of